اپوزیشن لیڈر جب شہباز شریف صاحب تھے تو اس نے ڈیمانڈ کیا کہ آؤ بیساکھی معیشت کر دیتے اور ساتھ بیٹھے تھے. اس نے ان سے انکار کر دیا. اور وہ تو اپنی جگہ بات, اس کو اپنے ذات کے علاوہ کوئی دوسری چیز تو نظر آ نہیں رہی. ابھی آپ دیکھ لیں یہ ضمنی الیکشن ہوئے تو جہاں بھی تھے تو سب میں اپنا نام لکھ دیا کہ میں عمران خان, اور تو اس کو پارٹی میں نظر ہی نہیں آیا. اس کا تو اپنا ایک سوچ فکر ہے. میں اسی دن بات کر رہا تھا کہ اگر یہ ہم دیکھیں گے کہ اس الیکشن تک یہ حال ہوگا نہ حال ہوگا کیا بنے گا, مگر میں نے کہا اگر حال رہا تو پھر وہ اقلیت کی نشست میں اور خواتین کی مخصوص نشست میں بھی عمران خان اپنا نام لے گئے, کیونکہ اس کی اپنی ذات سے ہٹ کر دوسرا سوچ ہی نہیں. اس طرح یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے. آپ ساری اس کی ہسٹری ڈے ون سے دیکھیں. اگر ہماری ساری لیڈرشپ جھوٹ پر مبنی سیاست کرتے, آپ اس کی وہی بیانیہ ڈے ون سے لے لیں کہ جب سے وہ سیاست میں آئے اس سے شروع کر کے اور آج تک. میں اگر درمیان میں جاؤں تو ایک لمبی ہسٹری ہے کہ اس نے علاوہ دوسروں پر الزامات لگانے, دوسروں کو جھوٹا کہنے, دوسروں کو فراڈی کہنے اور اپنے آپ کو اس طرح سچا ثابت کرنے کوئی اور کام کیا ہی نہیں. اور اس کا حقیقت سب ساری قوم کے سامنے کہ اس نے وہی ڈے ون سے شروع کر کے جھوٹ بول رہے اور سب پر الزامات لگے. الزامات کی بجائے اگر وہی پرائم منسٹر ہاؤس میں جس طرح اب بھی کیبنٹ ہے, اس کے زمانے میں بھی تھی, ہم ہر ہفتے میں دو میٹنگ کے لیے بیٹھتے, 4 گھنٹے اور 3 گھنٹے اور ملک کی ایشوز پر بات کرتے. اگر اس میں اس طرح بات تھا کہ اس سے مخالفین کے خلاف مقدمات کے علاوہ بھی کوئی کام کرے تو سب سے بہتر تھا. تو میں کہتا ہوں کہ وہ کس بات کی, اس کو نہ آئین مانتا ہے نہ قانون مانتا ہے. جھوٹ کے علاوہ سارے جھوٹ اس کے سامنے آ گئے. آپ وہ ڈیلی میل سے لے کر دوسرے چیزوں سے لے کر جو ہمارے لیڈرشپ پر الزامات لگائے تھے, ون بائی ون جھوٹے ثابت ہو رہا ہے. اور اس نے کوئی سچی بات, میں تو آخر تک اس میں جاتا ہوں لمبا ٹائم لگے گا, مگر اس کی آخری بات تک کہ اسی دن پورے قوم کو نکال دیا اور اسلام آباد جاتے, کس مقصد کے لیے جاتے, وہ اسی شہباز شریف صاحب سے استعفیٰ لیں گے اور الیکشن کا اعلان لے کر آئیں گے. تو وہی ایک اور اعلان کر دیا کہ اسمبلیوں کو تحلیل کریں گے. تو وہ تو ایک آسان کام تھا. تو اسی دن بھی ہم نے, مجھے ایک چینل نے فون کیا, میں نے کہا وہ ماضی کی طرح جھوٹ ہے. جس طرح ماضی میں مسلسل جھوٹ بولا ہے وہی بھی ایک جھوٹ ہے. ایک دن ویسے قوم کو ایک دھوکہ دیا تو قوم انتظار میں تھا کہ اس میں کون سا مشکل ہے کہ آپ اگر تحلیل کرانا چاہتے ہیں تو کس نے آپ کو رکوایا, آپ کے چیف منسٹرز ہیں تو وہ ایک سائن کر کے ڈیزالو ہو جائیں گے. تو روزانہ قوم کو گمراہ کرنا, جھوٹ بولنا, تو اس سے کس طرح اس کا مقصد تو آپ نے سارا دیکھ لیا کہ وہی اتنی پاکستان کو بدنام کیا کہ وہ گڑی چوری تک اس میں خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے اور اس کو بھیجنا. تو پاکستان کا کیا امیج اس نے بنا کے دیا, وہ فارن فنڈنگ کیس سب کو دے کے اس کو تو پاکستان کی معیشت عظم ہی نہیں ہو رہی. وہ اگر ایک دن بہتری آتی ہے تو اپنے وزراء کو کہتے ہیں فائنانس اور اپنے صوبوں کو کہ آپ آئی ایم ایف کو اسی طرح لے کے کہ امداد نہ دے. اس نے جو آپ دیکھ کے فارن پالیسی کو لے کر اس نے اگر اس طرح بیہودہ باتیں امریکہ اور یو کے کس کے خلاف نہیں کہ اپنے سیاست کو زندہ رکھنے, اندر سے نہیں, اندر سے ایک ہفتہ بعد اس کی تردید کر دیتے کہ میں نے یہ بات نہیں کی, مگر باہر سے اپنی سیاست کے لیے کیا اس نے نہیں کیا. کیا پاکستان کو وہی اگر آپ فارن پالیسی میں دیکھیں, پاکستان کی معیشت کو دیکھیں جو آج کل آپ دیکھ رہے سارا اس کا کرتا دھرتا ہے. تو اس کی جھوٹ اور اس پر یقین کرنا, پاکستان ایک آئین اور قانون کے تحت چلے گا. ہم نے کہا تھا کہ بالکل اگر وہ اسمبلی ڈیزالو کرے ہم دوبارہ انتخابات میں جائیں گے, کے پی میں جائیں گے, پنجاب میں جائیں گے. ابھی اگر پنجاب میں ایشو ہے تو کے پی میں کیا ایشو ہے, اس کے چیف منسٹر بیٹھا ہے, ایک لائن لکھ کر صبح ختم ہو جائے گی. تو وہ تو یہ کرنا نہیں چاہتے, لوگوں کو گمراہ رکھ کر ابھی تک رکھ دیا. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ایک ایجنڈا تھا اپنے کیس ختم کرانا, نیب کے اندر ترامیم کرانا, وہ سب کام ہو گیا. اب ارلی الیکشن کے اندر کیا رکاوٹ ہے؟ نہیں اگر کرا الیکشن میں پلیز بات سنیں غور سے. میں ہر ایک سوال آپ جتنا کمپلیکیٹڈ کر سکتے ہیں کر دیں, میں جواب بھی دوں گا. میں بھی ایک سیاسی ورکر ہوں. مطلب یہ کہ اس کی وہی بات, میں تو عمران خان کی وہی بات, تو پہلے تو اس کی یا چیف منسٹر نے اس کو جھوٹا ثابت کیا, کے پی کے والے نے جھوٹا ثابت کیا, ابھی تو عارف الوی صاحب نے بھی کہہ دیا. میں اور کیا سٹیمپ لگے ہو کہ عارف الوی سچا ہے, عمران خان. یہ 2018 میں بھی فوج نے ہماری, باجوہ صاحب نے ہماری مدد کی, سینٹ میں بھی ہمارے مدد کی, ہمیں لایا گیا.
تو اس کیا بات کرتے ہیں؟ تو اس شخص پر آگے جانے. یہ پاکستان کا اپنا ایک آئین ہے, اپنا ایک قانون ہے. عمران خان آئین اور قانون نہیں ہے. یہ اسمبلی اگر ہے 5 سال کے لیے ہے, 5 سال کی انتظار کرے, مدت پوری ہونے کے بعد انتخابات ہوں گے, وہ بے شک اس میں آ جائے. اس طرح کوئی بات نہیں کہ اس کے لیے ہے, اس کے لیے نہیں, ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے ہے. اگر یہ سیلاب لڑائے ہوئے, میں نے بھی اس میں دن رات کام کیا ہے. وہ شہباز شریف کی ایک ورکر اور اس کے کیبنٹ کے ممبر ہوتے ہوئے اگر یہ عمران خان جیسا نالائق ہوتا یا بیٹھتا تو اس ملک کا کیا حشر ہونا تھا. اس ملک جو بالکل ڈیفالٹ گرے لسٹ میں چلی گئی, بلیک کی طرف جا رہا تھا, ڈیفالٹ کر جاتا. اس کے لیے نہیں, ملک بچانے کے لیے آتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے عزم ہے, ایک ولول ہے, مگر اس ٹائم تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا. اس کے کہنے سے نہ انتخابات ہوں گے, نہ اسمبلیاں, نہ کچھ اور. جو آئین اور قانون ہے اس کے مطابق یہ ملک چلتا رہے گا. اس نے تو کسی کو معاف ہی نہیں کیا. اس کی کیا بات کرتے, وہ گولی یا وہی کینے میں چلتی ہے اور ڈائریکٹ کسی کو پر الزام لگاتا ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کے اداروں کو بھی اتنا بدنام کر دیا جائے. اتنی بدنامی تو انڈیا نے نہیں دی جتنی عمران خان نے دے دی. تو کس کے مقصد کے لیے اور کس کے لیے کام کر رہا ہے, ابھی ساری قوم کو روز بروز سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان کتنا سچا ہے, کتنا جھوٹا ہے. اگر اس کے خلاف الزامات لگے تو کسی کورٹ میں آج تک گیا ہی نہیں. آج اگر شہباز شریف صاحب کی سپریم کورٹ ہے اور اس میں بات ہو رہی ہے کہ آپ نے جو چائنا کمپنی سے کمیشن لینے کا الزام لگایا تھا, تو آؤ اس کو ثابت کر دے. تو اس پر اگر کسی نے ہم الزامات لگاتے ہیں تو اس نے کسی کو چیلنج ہی نہیں کیا, کیونکہ ہم سچ بول رہے ہیں اور وہ سارا جھوٹ بول رہا تھا. پھر دے دو چلو صحت یاب دیکھ کر بہت سائڈ پر ہو جائے نا, نظر آ جائے. بسم اللہ کر دوست بھائی, بسم اللہ. کی تھی کہ پورے ہماری ہاسٹل, پہلے اس زمانے میں ہاسٹل ایک ہی کامن روم ہوا کرتا تھا. اس روم میں ٹی وی نہیں ہوتے تھے, ہم سارے اسٹوڈنٹ وہی آتے تھے. تو سارے اتنی رش لگ جاتی تھی, لوگ پہلے آتے تھے کہ مجھے سیٹ مل جائے, اتنی پاپولر تھی. اور باہر بازاروں میں اگر گھومتے پھرتے تو لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر کے او آر ایس ڈرامے کو دیکھنا ہے. تو اس کی بہت بڑی سروس ہے پاکستان کے لیے. اور اس نے اگر وہی ہندکو زبان سے شروع کیا, پشتو میں, اور پھر اپنے پنجابی میں, اور پھر خاص کر پاکستان کی زبان اردو میں جتنا ڈیلیور کیا اور جتنا نام پیدا کیا, اور جتنے مجھے یاد ہے اس کی پوری ہسٹری پڑھی کہ تقریباً 50 سال سے اس نے خدمت کی, فرام لاسٹ 50 ایئرس. اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے گا, قوم کی دعائیں اس کے ساتھ ہے. مگر مجھے خوشی ہوئی کہ آج بھی جس طرح دیکھا, جو کئی سال پہلے جب میں اسٹوڈنٹ فی سی میں پڑھتا تھا اس کو دیکھتا تھا تو اسی طرح پا لیا. تو ہماری پوری قوم کے دعائیں اس کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت یاب کرے, کہ پھر ایک نئے جذبے سے شروع کرے اور سٹارٹ لے, اور قوم کی خدمت کرے اور ملک کی خدمت کرے. اور اس طرح جس نے پورے قوم کو اس طرح ریفریشمنٹ جو ضرورت بھی ہے ہر وقت دی ہے, اس کی اپنے ایک شخصیت پرسنلٹی بھی اس طرح رہی ہے. تو پوری قوم اس کے لیے دعا گو ہے. اور میں ایک دفعہ پھر اپنی طرف سے, اپنی گورنمنٹ کی طرف سے, اپنے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور قائد نواز شریف صاحب کی طرف سے ان کو یقین دہانی دلانا چاہتا ہوں کہ ہم سے آپ کی ٹریٹمنٹ کے لیے, آپ کی صحت کے لیے جو کچھ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آخری حد تک کر کے رہیں گے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وسلم مسلمۃ لا شیئۃ فیہا. دوستو, جناب ایڈوائزر صاحب, امیر مقام صاحب, جن دنوں یہ وہاں ہاسٹل میں ہوں گے, میں بھی شاید اسلامیہ کالج میں پڑھتا تھا, اور وہیں سے, اور وہیں پشاور میں پڑھا, اسلامیہ ہائی اسکول میں. میرا تعلق تو پشاور سے ہے, ان کا بھی اس حوالے سے سوات سے, شانگلہ سے غالباً, تو وہ ایک ہی علاقہ ہے ہمارا سارا. لیکن
یہ سب چیزیں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے کس حصے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. ہم سب پاکستانی ہیں. ہمارے لیے ہمارا ملک جو اس دنیا میں اللہ اور رسول کے نام پہ واحد ملک یہ بنا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور اس وقت کے جو ہمارے مسلم لیگ، اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ تھی، پھر پاکستان مسلم لیگ، تو اس نے یہ ملک بنایا. ایک پہلی اسلامی ویلفیئر اسٹیٹ تھی یہ. لیکن بعد میں ہمارے قائدین کے بعد جو اس ملک کے ساتھ ہوا اور اس میں جس طرح سے ناانصافیاں ہوتی رہیں، وہ ویلفیئر اسٹیٹ کی بجائے پتہ نہیں یہ کون سی اسٹیٹ بن گئی. تو اس کو میری یہ درخواست ہے تمام پاکستانیوں سے کہ خدا کے لیے آپ یہ ملک جن مقاصد کے لیے بنایا تھا، قرارداد مقاصد کے تحت اور ایک بھائی چارے کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ تھی یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست تھی. تو ہم نے اس کا کیا حال کر دیا اپنی ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی رنجشوں کو اور سیاسیات میں بری روایتیں قائم کر کے ہم نے اس ملک کا یہ حال کر دیا کہ ملک بھی آدھا ہو گیا. اور اس وقت جس حال میں ہے، یعنی جو نفرتیں آپس میں ہیں، تو خدا کے لیے میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، کہ انہوں نے ویلفیئر فنڈ پاکستان لیول پہ، اس لیول پہ قائم کیا فنکاروں کے لیے. چونکہ کہتے ہیں کہ آرٹسٹ از دا مرر آف سوسائٹی. فنکار جو ہے وہ معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے. قوم اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی ہے. تو اگر آپ فنکار کو، اپنے دانشور کو، انٹلیکچول کو اس کی آپ قدر نہیں کریں گے تو آپ کا معاشرہ ترقی نہیں کرے گا. کیونکہ معاشی ترقی کرنا کوئی ترقی نہیں ہے جب تک آپ معاشرتی اور اخلاقی ترقی نہیں کرتے. ویسٹ نے اگر ترقی کی ہے تو انہوں نے اپنے انٹلیکچول کی قدر کی ہے، اپنے جو کریم آف سوسائٹی تھی، اپنے آرٹسٹ کی، اپنے سائنٹسٹ کی، اپنے پینٹر کی، اپنے فلاسفر کی، اپنے پوئٹ کی، تب جا کے وہ ویسٹ نے ترقی کی. اگر آپ اسلامی فلاحی ریاست، اگر آپ مدینہ کی ریاست دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو نظام قائم کیا، یا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ وہاں پہ فلاحی ریاست کے چادریں آئی تھیں اور اس میں کرتا نہیں بن سکتا تھا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قد بھی لمبا تھا ان کا. تو انہوں نے ایک حکم جاری کیا جمعے کی نماز ہے تو روکا گیا کہ آپ کی بات نہیں سننی. کہ جی کیا ہوا؟ پہلے اس کرتے کا جواب دیں، یہ چادر تو چھوٹی ہے، ایک چادر سے کرتا نہیں بنتا. تو آپ نے سب میں ایک ایک چادر تقسیم کی، اور پہلے آپ جواب دیں اس بات کو، اس کے بعد آگے چلیں گے. تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ آپ آ کر بتاؤ. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے بتایا کہ سب کو ایک چادر ملی تھی، مجھے بھی ایک چادر ملی تھی، ایک چادر سے کرتا نہیں بنتا تھا. تو والد صاحب نے مجھ سے چادر مانگ لی، میں نے ان کو دی، تو ان دو چادروں سے ایک کرتا جناب عمر خلیفہ وقت کا بنا. یہ اسلامک اسٹیٹ تھی. اور ہم نے یہ اسلامی فلاحی ریاست کے یہاں پہ جو ہم نے کیا. تو اب میری یہ درخواست ہے تمام سیاستدانوں سے بھی، تمام اپنے ملک کے عوام سے بھی، کہ ٹھیک ہے آپ نے، جناب شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے، اور آپ کی حکومت نے مجھے میری بیماری کے لیے جو کچھ کیا ہے، گو کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق بھی بنتا ہے، چونکہ میں اسٹیٹ پراپرٹی ہوں. میں نے 50 سال اس ریاست پاکستان کو دیے. میں نے ایجوکیٹ کیا لوگوں کو ڈرامے کے ذریعے، اپنے آرٹ کے ذریعے. چونکہ ہمارا مقصد یہ تھا، جب ٹیلی ویژن آیا تھا اس ملک میں 64 میں، تو نلکا نہیں آیا تھا، بہت جگہوں پہ نلکا نہیں تھا. تو میں نے پوچھا جی یہ ٹیلی ویژن کیوں آیا؟ اس نے کہا ٹیلی ویژن اس لیے آیا
کہ ہم نئے نئے آزاد ہوئے تھے اور میجارٹی جو تھی وہ عمر رسیدہ لوگوں کی تھی. ہم لوگوں کو اسکولوں میں نہیں بھیج سکتے تھے، تو ٹیلی ویژن اس لیے آیا تھا کہ ہم نے بزرگوں کو، بڑے لوگوں کو، بڑی عمر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا. یہ مقصد تھا، ایک قوم بنانی تھی، پاکستانی قوم بنانی تھی، اس لیے ٹیلی ویژن اور میڈیا آیا. تو اس میڈیا کا یہ فرض تھا کہ وہ ایک قوم ہم نے بنانی تھی. لیکن وہ قوم، ہمارے آپس کے اختلافات، چاہے وہ جس قسم کے بھی تھے، قومیت پرستی، آدھا ملک ہم نے گنوا دیا، اور اسی ذاتی مفادات کی جنگ میں. تو ہم نے تو ٹیلی ویژن اور میڈیا کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ایک پاکستانی ریاست، ویلفیئر سٹیٹ بنانی ہے، ایک مضبوط قوم بنانی ہے. تو اس کے لیے میں نے اپنے 50 سال دیے قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ڈرامے کے ذریعے، ایکٹنگ کے ذریعے تعلیم دینے کی اور ایک قوم بنانے کی کوشش کی. تو اب بھی میری درخواست ہے تمام قوم سے، تمام پاکستانیوں سے، تمام سیاستدانوں سے، تمام انٹلیکچوئل سے، کہ خدا کے لیے ایک ہو جائیں، مل بیٹھ کے مسائل کا حل ڈھونڈیں، اور اس پاکستان کو جو نیچے جا رہا ہے، جو ہم دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں بیرونی قرضوں کی، اس سے جان چھڑائیں. غریب آدمی کے لیے آج بھی دیکھیں سیلاب کب کا آ چکا ہے، جا چکا ہے، اب بھی لوگ جو ہیں در بدر بیٹھے ہیں، بے گھر بیٹھے ہیں. ان کی ویلفیئر کریں، جو غریب لوگ ہیں، جو آپس کے اختلافات ختم کریں خدا کے لیے. جو ٹھیک ہے، سیاسی اختلافات بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، پارٹیاں ہر ملک میں ہوتی ہیں، لیکن ذاتی دشمنیاں نہیں ہوتی. تو خدا کے لیے ذاتی دشمنیوں سے ہٹ جائیں، سیاست کریں ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، ریاست کی خاطر، کہ ہم نے یہ ویلفیئر. میں اس حال میں ہوں کہ میں نے اتنی محنت کی کہ آج مجھے یعنی کینسر کا مرض لاحق ہو گیا، اور لیکن 50 سال میں نے محنت کی ایک قوم کے لیے، اس قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ڈرامے کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے. تو میں تو پہلے بہت شکر گزار ہوں کہ ریاست نے، شکر الحمدللہ، کہ ریئلائز کیا کہ فنکار جو ہے، اور وہ بھی میں اس حکومت کو، میاں محمد شہباز شریف کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے شکریہ میں ادا کرتا ہوں اس حکومت کا، کہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں، جو فنکار ہے وہ اس ملک کا اثاثہ ہے، ایسٹ ہے، اور اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کا علاج ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، چونکہ یہ ہم اس ریاست کا اثاثہ ہیں. تو میں ذاتی طور پر بھی، اپنے فیملی کی طرف سے بھی، آپ کا، حکومت کا، آپ کی پارٹی کا، اور سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے یہ ویلفیئر فنڈ جو قائم کیا، باقی بھی اس ملک میں جو غریب فنکار ہیں، جو اپنا علاج نہیں کر سکتے، جو کھانے 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس رہے ہیں، ان کا بھی آپ خیال رکھیں گے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والے برسوں میں اس کو ہم واقعی ایک فلاحی اسلامی ریاست بنائیں گے اس ملک پاکستان میں. اچھا امیر مقام صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ فردوس جمال صاحب نے بھی بات کی ہے کہ تمام سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اس وقت جو معاشی صورتحال چل رہی ہے ملک کی، وہ انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے، اور بار بار ایک عمران خان کی جانب سے ڈیمانڈ آ رہی ہے الیکشن کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کب تک ہو جانے چاہیے، کب تک ہوں گے الیکشن؟ میں نے فردوس جمال صاحب نے جو باتیں کی، احاطہ کر دیا سب کا، اور کاش کہ ہم اس پر عملی طور پر عمل بھی کر دیتے. اس نے ریاست مدینہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی باتیں کی، تو کاش اس طرح ہمارے بعض لیڈر بھی کیا کرتے تھے اور کرتے بھی ہے، کہ اس پر ہم عملی طور اس کا مظاہرہ کریں اور اس پر عمل کریں. آپ نے عمران خان کی بات کی، تو عمران خان تو پوری ملک کو کیا، وہ تو اپنے ذات کے علاوہ اپنے پارٹی کو بھی ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتا ہے. پورے ملک تو بڑی بات ہے، سیاسی مخالفین تو بڑی بات ہے کہ اس کو بھی اس کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھے، ایک میز پر بیٹھے. آپ کو یاد ہے کہ اپوزیشن لیڈر جب شہباز شریف صاحب تھے تو اس نے ڈیمانڈ کیا کہ آؤ بیساکھی معیشت کر دیتے اور ساتھ بیٹھے تھے. اس نے ان سے انکار کر دیا، اور وہ تو اپنی جگہ بات، اس کو اپنے ذات کے علاوہ کوئی دوسری چیز تو نظر آ نہیں رہی. ابھی آپ دیکھ لیں، یہ ضمنی الیکشن ہوئے
تو جہاں بھی تھے تو سب میں اپنا نام لکھ دیا کہ میں عمران خان اور تو اس کو پارٹی میں نظر ہی نہیں آیا. اس کا تو اپنا ایک سوچ فکر ہے. میں اسی دن بات کر رہا تھا کہ اگر یہ ہم دیکھیں گے کہ اس الیکشن تک یہ حال ہوگا نہ حال ہوگا کیا بنے گا, مگر میں نے کہا اگر حال رہا تو پھر وہ اقلیت کی نشست میں اور خواتین کی مخصوص نشست میں بھی عمران خان اپنا نام لے گئے, کیونکہ اس کی اپنی ذات سے ہٹ کر دوسرا سوچ ہی نہیں. اس طرح یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے. آپ ساری اس کی ہسٹری ڈے ون سے دیکھیں. اگر ہماری ساری لیڈرشپ جھوٹ پر مبنی سیاست کرتے, آپ اس کی وہی بیانیہ ڈے ون سے لے لیں کہ جب سے وہ سیاست میں آئے اس سے شروع کر کے اور آج تک. میں اگر درمیان میں جاؤں تو ایک لمبی ہسٹری ہے کہ اس نے علاوہ دوسروں پر الزامات لگانے, دوسروں کو جھوٹا کہنے, دوسروں کو فراڈی کہنے اور اپنے آپ کو اس طرح سچا ثابت کرنے کوئی اور کام کیا ہی نہیں. اور اس کا حقیقت سب ساری قوم کے سامنے کہ اس نے وہی ڈے ون سے شروع کر کے جھوٹ بول رہے اور سب پر الزامات لگے. الزامات کی بجائے اگر وہی پرائم منسٹر ہاؤس میں جس طرح اب بھی کیبنٹ ہے, اس کے زمانے میں بھی تھی, ہم ہر ہفتے میں دو میٹنگ کے لیے بیٹھتے, 4 گھنٹے اور 3 گھنٹے اور ملک کی ایشوز پر بات کرتے. اگر اس میں اس طرح بات تھا کہ اس سے مخالفین کے خلاف مقدمات کے علاوہ بھی کوئی کام کرے تو سب سے بہتر تھا. تو میں کہتا ہوں کہ وہ کس بات کی, اس کو نہ آئین مانتا ہے نہ قانون مانتا ہے. جھوٹ کے علاوہ سارے جھوٹ اس کے سامنے آ گئے. آپ وہ ڈیلی میل سے لے کر دوسرے چیزوں سے لے کر جو ہمارے لیڈرشپ پر الزامات لگائے تھے, 1 by 1 جھوٹے ثابت ہو رہا ہے. اور اس نے کوئی سچی بات, میں تو آخر تک اس میں جاتا ہوں لمبا ٹائم لگے گا, مگر اس کی آخری بات تک کہ اسی دن پورے قوم کو نکال دیا اور اسلام آباد جاتے, کس مقصد کے لیے جاتے, وہ اس شہباز شریف صاحب سے استعفیٰ لیں گے اور الیکشن کا اعلان لے کر آئیں گے. تو وہی ایک اور اعلان کر دیا کہ اسمبلیوں کو تحلیل کریں گے. تو وہ تو ایک آسان کام تھا. تو اسی دن بھی ہم نے, مجھے ایک چینل نے فون کیا, میں نے کہا وہ ماضی کی طرح جھوٹ ہے. جس طرح ماضی میں مسلسل جھوٹ بولا ہے وہی بھی ایک جھوٹ ہے. ایک دن ویسے قوم کو ایک دھوکہ دیا تو قوم انتظار میں تھا کہ اس میں کون سا مشکل ہے کہ آپ اگر تحلیل کرانا چاہتے ہیں تو کس نے آپ کو رکوایا. آپ کے چیف منسٹرز ہیں تو وہ ایک سائن کر کے ڈیزالو ہو جائیں گے. تو روزانہ قوم کو گمراہ کرنا, جھوٹ بولنا, تو اس سے کس طرح اس کا مقصد تو آپ نے سارا دیکھ لیا کہ وہی اتنی پاکستان کو بدنام کیا کہ وہ گڑی چوری تک اس میں خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے اور اس کو بھیجنا. تو پاکستان کا کیا امیج اس نے بنا کے دیا. وہ فارن فنڈنگ کیس سب کو دے کے اس کو تو پاکستان کی معیشت عظم ہی نہیں ہو رہی. وہ اگر ایک دن بہتری آتی ہے تو اپنے وزراء کو کہتے ہیں فائنانس اور اپنے صوبوں کو کہ آپ آئی ایم ایف کو اسی طرح لے کے کہ امداد نہ دے. اس نے جو آپ دیکھ کے فارن پالیسی کو لے کر اس نے اگر اس طرح بیہودہ باتیں امریکہ اور یو کے کس کے خلاف نہیں کہ اپنے سیاست کو زندہ رکھنے, اندر سے نہیں, اندر سے ایک ہفتہ بعد اس کی تردید کر دیتے کہ میں نے یہ بات نہیں کی, مگر باہر سے اپنی سیاست کے لیے کیا اس نے نہیں کیا. کیا پاکستان کو وہی اگر آپ فارن پالیسی میں دیکھیں, پاکستان کی معیشت کو دیکھیں جو آج کل آپ دیکھ رہے سارا اس کا کرتا دھرتا ہے. تو اس کی جھوٹ اور اس پر یقین کرنا, پاکستان ایک آئین اور قانون کے تحت چلے گا. ہم نے کہا تھا کہ بالکل اگر وہ اسمبلی ڈیزالو کرے ہم دوبارہ انتخابات میں جائیں گے, کے پی میں جائیں گے, پنجاب میں جائیں گے. ابھی اگر پنجاب میں ایشو ہے تو کے پی میں کیا ایشو ہے؟ اس کے چیف منسٹر بیٹھا ہے, ایک لائن لکھ کر صبح ختم ہو جائے گی. تو وہ تو یہ کرنا نہیں چاہتے, لوگوں کو گمراہ رکھ کر ابھی تک رکھ دیا. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ایک ایجنڈا تھا اپنے کیس ختم کرانا, نیب کے اندر ترامیم کرانا, وہ سب کام ہو گیا. اب ارلی الیکشن کے اندر کیا رکاوٹ ہے؟ نہیں, اگر کرا الیکشن میں پلیز بات سنیں غور سے. میں ہر ایک سوال آپ جتنا کمپلیکیٹڈ کر سکتے ہیں کر دیں, میں جواب بھی دوں گا. میں بھی ایک سیاسی ورکر ہوں. مطلب ہے کہ اس کی وہی بات, میں تو عمران خان کی وہی بات, تو پہلے تو اس کی یا چیف منسٹر نے اس کو جھوٹا ثابت کیا, کے پی کے والے نے جھوٹا ثابت کیا, ابھی تو عارف علوی صاحب نے بھی کہہ دیا. میں اور کیا سٹیمپ لگے ہو کہ عارف علوی سچا ہے, عمران خان. یہ 2018 میں بھی فوج نے ہماری, باجوہ صاحب نے ہماری مدد کی, سینٹ میں بھی ہمارے مدد کی, ہمیں لایا گیا. تو اس کیا بات کرتے ہیں؟ تو اس شخص پر آگے جانے. یہ پاکستان کا اپنا ایک آئین ہے, اپنا ایک قانون ہے. عمران خان آئین اور قانون نہیں ہے. یہ اسمبلی اگر ہے 5 سال کے لیے ہے, 5 سال کی انتظار کرے, مدت پوری ہونے کے بعد انتخابات ہوں گے, وہ بے شک اس میں آ جائے. اس طرح کوئی بات نہیں کہ اس کے لیے ہے, اس کے لیے نہیں. ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے
बचाने के लिए आए। अगर ये सैलाब लड़ाए हुए, मैंने भी इसमें दिन रात काम किया है, वो शहबाज शरीफ की एक वर्कर और उसके कैबिनेट के मेंबर होते हुए अगर ये इमरान खान जैसा नालायक होता या बैठता तो इस मुल्क का क्या हशर होना था। इस मुल्क जो बिल्कुल डिफॉल्ट ग्रे लिस्ट में चली गई, ब्लैक की तरफ जा रहा था, डिफॉल्ट कर जाता, इसके लिए नहीं, मुल्क बचाने के लिए आया था। और इंशाअल्लाह ताला हमारे अज़म है, एक वलवल है, मगर उस टाइम तक उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके कहने से न इंतखाबात होंगे, न असम्बलियाँ, न कुछ और। जो आईन और कानून है इसके मुताबिक ये मुल्क चलता रहेगा। उसने तो किसी को माफ़ ही नहीं किया, उसकी क्या बात करते, वो गोली या वही कीने में चलती है और डायरेक्ट किसी को पर इल्ज़ाम लगाता है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के इदारों को भी इतना बदनाम कर दिया जाए। इतनी बदनामी तो इंडिया ने नहीं दी जितनी इमरान खान ने दे दी। तो किसके मकसद के लिए और किसके लिए काम कर रहा है, अभी सारी कौम को रोज़ बरोज़ समझ आ रही है कि इमरान खान कितना सच्चा है, कितना झूठा है। अगर उसके खिलाफ इल्ज़ामात लगे तो किसी कोर्ट में आज तक गया ही नहीं। आज अगर शहबाज शरीफ साहब की सुप्रीम कोर्ट है और इसमें बात हो रही है कि आपने जो चाइना कंपनी से कमीशन लेने का इल्ज़ाम लगाया था तो आओ इसको साबित कर दे, तो उसने उस पर अगर किसी ने हम इल्ज़ाम लगाते तो उसने किसी को चैलेंज ही नहीं किया, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं और वो सारा झूठ बोल रहा था। फिर दे दो चलो की थी कि पूरे हमारी हॉस्टल पहले उस ज़माने में हॉस्टल एक ही कॉमन रूम हुआ करता था। इस रूम में टीवी नहीं होते थे, हम सारे स्टूडेंट वही आते थे, तो सारे इतनी रश लग जाती थी, लोग पहले आते थे कि मुझे सीट मिल जाए, इतनी पॉपुलर थी। और बाहर बाज़ारों में अगर घूमते फिरते तो लोग अपना कारोबार छोड़ करके वो इस ड्रामे को देखना है, तो उसकी बहुत बड़ी सर्विस है पाकिस्तान के लिए। और उसने अगर वही हिंदू ज़बान से शुरू किया, पश्तो में, और फिर अपने पंजाबी में, और फिर ख़ास कर पाकिस्तान की ज़बान उर्दू में जितना डिलीवर किया और जितना नाम पैदा किया, और जितने मुझे याद है उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी कि तकरीबन 50 साल से उसने खिदमत की, फ्राम लास्ट 50 ईयर्स। और अल्लाह ताला उसको सेहत देगा, कौम की दुआएं उसके साथ है। मगर मुझे खुशी हुई कि आज भी जिस तरह देखा जो कई साल पहले जब मैं स्टूडेंट एफएससी में पढ़ता था उसको देखता था तो उसी तरह पा लिया। तो हमारी पूरी कौम के दुआएं उसके साथ है कि अल्लाह ताला उसको सेहतियाब करे कि फिर एक नए जज्बे से शुरू करे और स्टार्ट ले और कौम की खिदमत करे और मुल्क की खिदमत करे। और इस तरह जिसने उन्हें पूरे कौम को इस तरह रिफ़्रेशमेंट जो ज़रूरत भी है हर वक्त दी है, उसकी अपने एक शख्सियत पर्सनैलिटी भी इस तरह रही है, तो पूरी कौम उसके लिए दुआ गो है। और मैं एक दफ़ा फिर अपनी तरफ से, अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, अपने वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और कायद नवाज शरीफ साहब की तरफ से उनको यकीन दहानी दिलाना चाहता हूँ कि हमसे आपकी ट्रीटमेंट के लिए, आपकी सेहत के लिए जो कुछ हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला आखिरी हद तक करके रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, वसल्लिमु मुसल्लिमतन ला शिअतन फ़ीहा। दोस्तों, जनाब एडवाइज़र साहब, अमीर मकाम साहब, जिन दिनों ये वहाँ हॉस्टल में होंगे, मैं भी शायद इस्लामिया कॉलेज में पढ़ता था और वहीं से और वहीं पेशावर में पढ़ा, इस्लामिया हाई स्कूल में। मेरा ताल्लुक़ तो पेशावर से है, इनका भी इस हवाले से सवाद से, शांगला से गालिब, तो वो एक ही इलाका है हमारा सारा। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना, मैं समझता हूँ ये कोई इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप पाकिस्तान के किस हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं, आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं। हमारे लिए हमारा मुल्क जो इस दुनिया में अल्लाह और रसूल के नाम पे वाहिद मुल्क ये बना है, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उस वक्त के जो हमारे मुस्लिम लीग, उस वक्त आल इंडिया मुस्लिम लीग थी, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तो उसने ये मुल्क बनाया। एक पहली इस्लामी वेलफेयर स्टेट थी ये,
لیکن بعد میں ہمارے قائدین کے بعد جو اس ملک کے ساتھ ہوا اور اس میں جس طرح سے ناانصافیاں ہوتی رہیں، وہ ویلفیئر سٹیٹ کی بجائے پتہ نہیں یہ کون سی سٹیٹ بن گئی. تو اس کو میری یہ درخواست ہے تمام پاکستانیوں سے کہ خدا کے لیے آپ یہ ملک جن مقاصد کے لیے بنایا تھا، قرارداد مقاصد کے تحت اور ایک بھائی چارے کے لیے ویلفیئر سٹیٹ تھی، یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست تھی، تو ہم نے اس کا کیا حال کر دیا اپنی ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی رنجشوں کو اور سیاسیات میں بری روایتیں قائم کر کر کے ہم نے اس ملک کا یہ حال کر دیا کہ ملک بھی آدھا ہو گیا. اور اس وقت جس حال میں ہے، یعنی جو نفرتیں آپس میں ہیں، تو خدا کے لیے میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، کہ انہوں نے ویلفیئر فنڈ پاکستان لیول پہ اس لیول پہ قائم کیا فنکاروں کے لیے. چونکہ کہتے ہیں کہ آرٹسٹ از دا مرر آف سوسائٹی، فنکار جو ہے وہ معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے، قوم اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی ہے. تو اگر آپ فنکار کو، اپنے دانشور کو، انٹلیکچوئل کو اس کی آپ قدر نہیں کریں گے تو آپ کا معاشرہ ترقی نہیں کرے گا. کیونکہ معاشی ترقی کرنا کوئی ترقی نہیں ہے جب تک آپ معاشرتی اور اخلاقی ترقی نہیں کرتے. ویسٹ نے اگر ترقی کی ہے تو انہوں نے اپنے انٹلیکچوئل کی قدر کی ہے، اپنے جو کریم آف سوسائٹی تھی، اپنے آرٹسٹ کی، اپنے سائنٹسٹ کی، اپنے پینٹر کی، اپنے فلاسفر کی، اپنے پوئٹ کی، تب جا کے وہ ویسٹ نے ترقی کی. اگر آپ اسلامی فلاحی ریاست، اگر آپ مدینہ کی ریاست دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو نظام قائم کیا، یا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ وہاں پہ فلاحی ریاست کے چادریں آئی تھیں اور اس میں کرتا نہیں بن سکتا تھا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قد بھی لمبا تھا ان کا، تو انہوں نے حکم جاری کیا جمعے کی نماز تو روکا گیا کہ آپ کی بات نہیں سننی. کہ جی کیا ہوا؟ پہلے اس کرتے کا جواب دیں، یہ چادر تو چھوٹی ہے، ایک چادر سے کرتا نہیں بنتا. تو آپ نے سب میں ایک ایک چادر تقسیم کی، اور پہلے آپ جواب دیں اس بات کو، اس کے بعد آگے چلیں گے. تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ آپ آ کر بتاؤ. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے بتایا کہ سب کو ایک چادر ملی تھی، مجھے بھی ایک چادر ملی تھی، ایک چادر سے کرتا نہیں بنتا تھا، تو والد صاحب نے مجھ سے چادر مانگ لی، میں نے ان کو دی، تو ان دو چادروں سے ایک کرتا جناب عمر خلیفہ وقت کا بنا. یہ اسلامک سٹیٹ تھی. اور ہم نے یہ اسلامی فلاحی ریاست کے یہاں پہ جو ہم نے کیا. تو اب میری یہ درخواست ہے تمام سیاستدانوں سے بھی، تمام اپنے ملک کے عوام سے بھی، کہ ٹھیک ہے آپ نے، جناب شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے، اور آپ کی حکومت نے مجھے میری بیماری کے لیے جو کچھ کیا ہے، گو کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق بھی بنتا ہے، چونکہ میں اسٹیٹ پراپرٹی ہوں. میں نے 50 سال اس ریاست پاکستان کو دیے. میں نے ایجوکیٹ کیا لوگوں کو ڈرامے کے ذریعے، اپنے آرٹ کے ذریعے. چونکہ ہمارا مقصد یہ تھا، جب ٹیلی ویژن آیا تھا اس ملک میں 64 میں، تو نلکا نہیں آیا تھا، بہت جگہوں پہ نلکا نہیں تھا. تو میں نے پوچھا جی یہ ٹیلی ویژن کیوں آیا؟ اس نے کہا ٹیلی ویژن اس لیے آیا کہ ہم نئے نئے آزاد ہوئے تھے، اور میجارٹی جو تھی وہ عمر رسیدہ لوگوں کی تھی. ہم لوگوں کو اسکولوں میں نہیں بھیج سکتے تھے، تو ٹیلی ویژن اس لیے آیا تھا کہ ہم نے بزرگوں کو، بڑے لوگوں کو، بڑی عمر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا. یہ مقصد تھا، ایک قوم بنانی تھی، پاکستانی قوم بنانی تھی. اس لیے ٹیلی ویژن اور میڈیا آیا. تو اس میڈیا کا یہ فرض تھا کہ وہ ایک قوم ہم نے بنانی تھی. لیکن وہ قوم، ہمارے آپس کے اختلافات، چاہے وہ جس قسم کے بھی تھے، قومیت پرستی، آدھا ملک ہم نے گوا دیا، اور اسی ذاتی مفادات کی جنگ میں. تو ہم نے تو ٹیلی ویژن اور میڈیا کا مقصد یہ تھا
کہ ہم نے ایک پاکستانی ریاست ویلفیئر اسٹیٹ بنانی ہے، ایک مضبوط قوم بنانی ہے. تو اس کے لیے میں نے اپنے 50 سال دیے قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ڈرامے کے ذریعے، ایکٹنگ کے ذریعے تعلیم دینے کی اور ایک قوم بنانے کی کوشش کی. تو اب بھی میری درخواست ہے تمام قوم سے، تمام پاکستانیوں سے، تمام سیاستدانوں سے، تمام انٹلیکچوئل سے کہ خدا کے لیے ایک ہو جائیں، مل بیٹھ کے مسائل کا حل ڈھونڈیں اور اس پاکستان کو جو نیچے جا رہا ہے، جو ہم دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں بیرونی قرضوں کی، اس سے جان چھڑائیں. غریب آدمی کے لیے آج بھی دیکھیں سیلاب کب کا آ چکا ہے، جا چکا ہے، اب بھی لوگ جو ہیں در بدر بیٹھے ہیں، بے گھر بیٹھے ہیں. ان کی ویلفیئر کریں، جو غریب لوگ ہیں، جو آپس کے اختلافات ختم کریں خدا کے لیے. جو ٹھیک ہے سیاسی اختلافات بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، پارٹیاں ہر ملک میں ہوتی ہیں، لیکن ذاتی دشمنیاں نہیں ہوتی. تو خدا کے لیے ذاتی دشمنیوں سے ہٹ جائیں، سیاست کریں ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، ریاست کی خاطر کہ ہم نے یہ ویلفیئر. میں اس حال میں ہوں کہ میں نے اتنی محنت کی کہ آج مجھے یعنی کینسر کا مرض لاحق ہو گیا، اور لیکن 50 سال میں نے محنت کی ایک قوم کے لیے، اس قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ڈرامے کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے. تو میں تو پہلے بہت شکر گزار ہوں کہ ریاست نے شکر الحمدللہ کہ ریئلائز کیا کہ فنکار جو ہے، اور وہ بھی میں اس حکومت کو، میاں محمد شہباز شریف کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے شکریہ میں ادا کرتا ہوں اس حکومت کا کہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں، جو فنکار ہے وہ اس ملک کا اثاثہ ہے، ایسٹ ہے، اور اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کا علاج ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، چونکہ یہ ہم اس ریاست کا اثاثہ ہیں. تو میں ذاتی طور پر بھی اور اپنے فیملی کی طرف سے بھی آپ کا، حکومت کا، آپ کی پارٹی کا اور سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے یہ ویلفیئر فنڈ جو قائم کیا، باقی بھی اس ملک میں جو غریب فنکار ہیں، جو اپنا علاج نہیں کر سکتے، جو کھانے 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس رہے ہیں، ان کا بھی آپ خیال رکھیں گے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والے برسوں میں اس کو ہم واقعی ایک فلاحی اسلامی ریاست بنائیں گے اس ملک پاکستان. اچھا امیر مقام صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ فردوس جمال صاحب نے بھی بات کی ہے کہ اب تمام سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اس وقت جو معاشی صورتحال چل رہی ہے ملک کی، وہ انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے، اور بار بار ایک عمران خان کی جانب سے ڈیمانڈ آ رہی ہے الیکشن کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کب تک ہو جانے چاہیے، کب تک ہوں گے الیکشن؟ میں نے فردوس جمال صاحب نے جو باتیں کی احاطہ کر دیا سب کا، اور کاش کہ ہم اس پر عملی طور پر عمل بھی کر دیتے. اس نے ریاست مدینہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی باتیں کی، تو کاش اس طرح ہمارے بعض لیڈر بھی کیا کرتے تھے اور کرتے بھی ہے کہ اس پر ہم عملی طور اس کا مظاہرہ کریں اور اس پر عمل کریں. آپ نے عمران خان کی بات کی، تو عمران خان تو پوری ملک کو کیا، وہ تو اپنے ذات کے علاوہ اپنے پارٹی کو بھی ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتا ہے. پورے ملک تو بڑی بات ہے، سیاسی مخالفین تو بڑی بات ہے کہ اس کو بھی اس کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھے، ایک میز پر بیٹھے. آپ کو یاد ہے کہ اپوزیشن لیڈر جب شہباز شریف صاحب تھے تو اس نے ڈیمانڈ کیا کہ آؤ بیساکھی معیشت کر دیتے اور ساتھ بیٹھے تھے. اس نے ان سے انکار کر دیا. اور وہ تو اپنی جگہ بات، اس کو اپنے ذات کے علاوہ کوئی دوسری چیز تو نظر آ نہیں رہی. ابھی آپ دیکھ لیں یہ ضمنی الیکشن ہوئے تو جہاں بھی تھے تو سب میں اپنا نام لکھ دیا کہ میں عمران خان، اور تو اس کو پارٹی میں نظر ہی نہیں آیا. اس کا تو اپنا ایک سوچ فکر ہے. میں اس دن بات کر رہا تھا کہ اگر یہ ہم دیکھیں گے کہ اس الیکشن تک یہ حال ہوگا نہ حال ہوگا کیا بنے گا، مگر میں نے کہا اگر حال رہا تو پھر وہ اقلیت کی نشست میں اور خواتین کی مخصوص نشست میں بھی عمران خان اپنا نام لے گئے، کیونکہ اس کی اپنی ذات سے ہٹ کر دوسرا سوچ ہی نہیں. اس طرح یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے. آپ ساری اس کی ہسٹری ڈے ون سے دیکھیں. اگر ہماری ساری لیڈرشپ جھوٹ پر مبنی سیاست کرتے، آپ اس کی وہی بیانیہ ڈے ون سے لے لیں کہ جب سے وہ سیاست میں آئے اس سے شروع کر کے اور آج تک. میں اگر درمیان میں جاؤں تو ایک لمبی ہسٹری ہے کہ اس نے علاوہ دوسروں پر الزامات لگانے، دوسروں کو جھوٹا کہنے، دوسروں کو فراڈی کہنے
اور اپنے آپ کو اس طرح سچا ثابت کرنے کوئی اور کام کیا ہی نہیں ہے. اور اس کا حقیقت سب ساری قوم کے سامنے کہ اس نے وہی ڈے ون سے شروع کر کے جھوٹ بول رہے اور سب پر الزامات لگے. الزامات کی بجائے اگر وہی پرائم منسٹر ہاؤس میں جس طرح اب بھی کیبنٹ ہے اس کے زمانے میں بھی تھی, ہم ہر ہفتے میں دو میٹنگ کے لیے بیٹھتے, 4 گھنٹے اور 3 گھنٹے اور ملکی ایشوز پر بات کرتے. اگر اس میں اس طرح بات تھا کہ اس سے مخالفین